یہ جو لوگ کہتے ہیں نا باتیں، نہ یہ اسلام کو پڑھتے ہیں، نہ ان کو یہ توفیق ہی ہے کہ قرآن مجید کو کبھی پڑھیں، نہیں پڑھتے۔ میرے ہی پروفیسر تھے منظور حسین شور صاحب، اللہ رحمت فرمائے، سوشل ذہن کے تھے، ذرا شاعر بھی تھے، بہت قابل آدمی تھے۔ تو ایک دن انہوں نے لیکچر دیتے ہوئے اساطیر کی تشریح کر رہے تھے، فارسی کا لیکچر تھا کہ افسانے، اسطورہ کی جمع قرآن میں بھی آتا، کہنے لگے اگر افسانوں کا مجموعہ دیکھنا قرآن ہے، گپوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، کتنے سال اصحاب الکہف سوئے رہے، اور جو ذوالقرنین گیا وہاں سورج غروب ہو رہا تھا، دو چار حوالے دیے ہم۔ اب میں اس وقت بھی سر منڈاتا تھا، سادہ آدمی میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھیوں کو پکڑ کر مجھے اٹھانے لگے، جانتے تھے کہ میں مذہبی ذہن رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا آج بات نہ کی، ہم پھر کبھی تیری دینی بات نہیں سنی۔ وہ شور صاحب نے دیکھ لیا، وہ کہنے لگے اٹھ کھڑے ہو۔ میں نے کہا شور صاحب، آپ نے مسلمانوں کے ملک میں مسلمان بچوں کے سامنے یہ بات کی، آپ سچ بتا دیں کبھی قرآن مجید آپ نے پڑھا؟ انہوں نے صاف اعتراف کیا کہ میں نے کبھی نہیں پڑھا۔ میں اسی لیے آپ نے کہہ دیا کہ آج میں نے کہا جن سے ٹخنوں تک سمندر آتا تھا وہ مچھلی پکڑتا تھا، آج میں نے کہا قرآن میں کوئی ذکر ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ آپ پروفیسر ہیں اور بات ایسی کہہ رہے ہیں جس کا قرآن میں نام و نشان نہیں۔ اور جو ذوالقرنین کا کہا وہاں یہ نہیں کہا غروب ہو رہا تھا، وہاں کیا وجہ داتا غرب، عربی زبان میں اس کا معنی اسے یوں لگا، آپ دریا کے کنارے کھڑے ہو جائیں شام کو نہر کے کنارے، ایسے ہی محسوس ہوگا کہ وہ سال جا رہا ہے، سورج غروب ہو رہا، ہوتا نہیں غروب ہوتا ہوا لگتا تھا، محسوس ہوتا تھا۔ اور جو آپ نے کہا اصحاب الکہف سوئے رہا، اصحاب الکہف اللہ نے نہیں بتایا کتنی مدت سوئے رہا، لوگوں کا کہا کچھ 300 سال کہتے ہیں، کچھ 309 کہتے ہیں۔ اللہ نے آگے جو کہا وہ قل اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہو کتنے سال رہے، کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے پھر وعدہ کیا کہ جب تک آپ ہماری کلاس میں نا میں دینی موضوع پر کبھی بات نہیں کروں۔ میں نے کہا شکر ہے آپ نے مان لی اپنی غلطی۔ تو قرآن تو پڑھتے نہیں بیٹا، نہ حدیث پڑھتے، شوق ہے اسلامی ثقافت کوئی نہیں، اسلامی تہذیب، نہ تہذیب کو جانتے ہیں نہ ثقافت، کچھ نہیں جانتے، صرف ایک نا فیشن بنا رکھا کہ لوگوں پر رعب ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ دین کو پڑھیں۔ آپ لوگوں کو میں صرف توجہ دلاؤں گا، آپ پڑھے لکھے بچے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا، مکمل نہیں ہوئی کتاب مگر اس کی جو ہے نا جتنی ہے وہ آپ سب لوگوں کے پڑھنے کی، اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی۔ عقل دیانے ہو پہلا یہ فیصلہ کرو کہ تسی ہے کی، لوز تھنکنگ جنہوں آتے نا کہ عقل تو خالی، وہ پہلی دلیل ہے بھی آدمی گل کر لگا یہ نہ فیصلہ کرے میں کون، جدوں بھی کوئی گل کرنا چاہتا وہ حق ہے پہلا اپنے بارے سے اپنے دل فیصلہ کرے، میں کافر ہاں، میں مسلم ہاں، میں ہندو ہاں، سکھ ہاں، پھر گل اگے چلو۔ اگر تو مسلم ہاں اس باروں گل کر رہا تو مسلم لی پھر اللہ رسول دے فرمائے تو بات کیوں نہیں، پھر نہیں گل اگے ہونی۔ جے یہ نہیں قبول کہہ دے کہ میں کافر ہو کے گل کر رہا، پھر تیرنا ہور نبڑاں گے، پھر پہلا تینوں اللہ رسول منواواں گے، مسئلے بعد چاہوں گے، کپڑے شپڑے جڑے پچھوں چلن گے، پہلا یہ تیری تسلی کراؤں گے اللہ ہے، قرآن دی کتاب ہے، رسول سچا، وہ بحث ہے کافر نہ، تے جے من چکا ہے تو پھر اللہ رسول مندا تے مانا یہ بھی وہ کئی جانتے تو منی ہے، پھر ہن چوں چرا نہیں ہون دینی۔ اس تو جڑا یہ بھی نہیں فیصلہ کر سکیا مقدمے کہ تو مدعی ہے کہ مدعا نہ عقل داننا نہیں تو ہور کی، انہوں کون پڑھیا لکھا کہہ سکتا، بالکل جاہل مطلق ہے کہ اتنا بھی نہیں پتا بھی تو مسلمان ہو کے گل کر رہا، مسلمان لیے اتنا ہی کافی ہے، ملا تینوں کٹ کے وکھا دے بیا قرآن چ لکھا ہی اور رسول اللہ وہ کام ختم ہے، ہن تو بولیا تو تیرا سواد تلوار دے کوئی علاج نہیں۔ اس تو شکر ہے وہ زمانے جی جو شیخ اکبر محی الدین ہویا انہوں نے آخیا الحمدللہ، حالانکہ 500-700 سال ہو گیا اسلام بہت مارا پی گیا سی، کمزور سی حکومت، مگر انہوں نے آخیا آج بھی شریعت محمدی دے احترام لی تلوار موجود ہے، سلطان ہے جنہیں آخیا یہ غلط ہے اگر رسولہ دی رہنا نہیں، پھر انہیں پھر لے جانا، بیوی وہ نکاح چ نکل جانی، یہ جبر کہیں گے جبر تسی آپ کر دیں۔ ضابطے کا لفظ یاد رکھنا، ضابطہ میں بولیا سارے آندے جی ملک کے ضابطے، ضابطہ عربی ڈکشنری جو کر کے زبر دا معنی قوت اور دا معنی حبس، طاقت کے ذریعے باندھ کر رکھنا، کیا کروانا جی انہوں آندے ضابطے، یہ ختم کر، یہ کیوں تعزیرات بنائیاں دفعات بنائیاں 302 لونی پھر انہیں یہ ضابطے کیوں؟ اگر تمہوں بندیاں نو حق پہنچتا بھی کھلا کام نہیں کرن دینا، اسی بن کے رکھنا، خدا نو حق نہیں پہنچتا جی مخلوق، وہ رسول نو حق نہیں پہنچتا جنہاں دا ہر کلام جڑا حکمت تے لگے، وہ کوئی انہاں دا نفع نہیں اپنا ساڈا نفع، اتنے دن حتیٰ کہ قرآن نو جنہاں پڑھیا ہے بچیاں نے پڑھیا ہوں تو انہاں پتہ لگتا نا، تو نکاح نہیں کر سکتی اپنی مرضی نہ، یہ کوئی نہیں بھی مسلمان لڑکیاں جا کے ہندوؤں دے وسن گیاں، یہ سب کافرہ بے دین ہے، اسلام تو خارج ہے، اسلام کسے مسلمان نو اجازت نہیں دینا بھی وہ بچی کسے کافر نہ نکاح کرے،
اور کوئی کافر مسلمان دی بچی نہیں رکھ سکتا سوائے یہود اور نصارہ دی بچیاں دے بھی وہ سانو اجازت ملی مگر اتنے بھی قرآن نے آخیا بچ یہ تمہیں مردیاں اجازت دیتی ہے بے جے چارے بنے کو رڑیا جاتا تو مسلمان نو پھر کم از کم عیسائی یہودی تو ہوئے عورت کہ اللہ نو فرشتیاں نو نبی کتاباں نو منن والی مگر اتنے ہی فرمایا من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ کوئی خیر والا کام نہیں ہے ڈینجر خطرہ اینا خطرناک ہے کم کہ اگر تم اس عورت کی محبت سے پہ کے پھر ایمان چھڑ کے کافر ہو گئے وسدیاں وہ پیار سے ایمان چھڑ گئے گرجے چلا گیا شراب پین لگ پیوں فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین سب برباد گیا تو جہنم یہ آخری مردیاں اجازت دیتی ورنہ مسلمان عورتوں نے بھی آخیا تسی ہر مسلمان عورت جہی لبے وہ نہیں کر سکتے محسنات پاک دامن لبو کنجریاں اور بدماش لڑکیاں نا اپنے قرض لیا کیوں لگ گئے جا گلاؤں کر لوں ہاں اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جدوں رشتے تواڈے سامنے آن چار گلاں جس تو دنیا پرکھ دی آندے جی اسلام دا نک منہ ہی کوئی نہیں وہ ہندو والی گل ہندو فلاسفی یہ ہوئی ہے بھی خدا دا منکر بھی ہندو کیونکہ مذہب دا نک منہ ہی کوئی نہیں اسلام نو ادھر دا بنانا چاہتے نہیں اتنے حلال و حرام عقیدے عبادت ہر شے پکی ٹھٹھی طے ہوئی ہے اتنے چونچرا نہیں ہونی مننا تو پورا اسلام منو نہیں مننا جواب دے دیو ساڈے کو نہیں اسلام مننا پابندی لاتی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تن کر مرا تو اب اربع چھڈ گیا سی تے تدے بھگت رہے ہیں اسلام نہیں آਉਂਦਾ کتھوں آوے تے پہلی اٹھ جڑی لگی ہے رکھن کڑی تے منڈا نکاؤن لگے اتوں گھر بننا اولاد پہلی اٹھ تے غلط ہے ہاں دیکھنا ہی نہیں بے صرف گھر نہیں آباد ہون لگا بھی گوڑی چکی لے آؤ کام کرائے یہ تو دین کا ایک مرکز ہی بنا لگے جی مسجد بنتی ادا دا پاک ادارہ خانے کعبے دی ایک شاخ کہ اللہ دے رسول دے دین دیا اتوں شاواں نکلن پاک اولاد نکلے فرمایا چار گلاں پاروں لوگ نکاح کرتے ہیں کچھ مال پاروں کستے کرتے ہیں کچھ خاندان ویندے ہیں کچھ حسن ویندے حضور نے فرمایا تیناں تے لعنت تے یہ لبدیاں تے چنگیاں نہیں لبدیاں تے کچھ نہ ویکھن صرف فضفر بذات الدین ترب یدا کا اور اب تہاڈا پڑا کرے دین والی لبو صرف چوتھی شاید دین ویکھیا کرو دین ہے گا اور دین والی آؤ گی تو انشاءاللہ سارے کام ٹھیک ہو جان گے کمیاں کوتاہیاں وغیرہ پوریاں کرو ورنہ جیویں ایک روایت دے اندر تہاڈا تجربہ گواہی دے گا کہ فرمان این حق ہے کہ اگر حسن والی لب کے لیاؤ گے تو حسن ہو سکتا نہ بگاڑ دے وہ کئی شکاری نکلاؤ تے بعد روندے پھر وہ بیت بدکار نکلی فرمایا مال پاروں نہ کریں امیر کرانے دی لڑکی جڑی وہ سرکش ہو جو انہیں تیری کوئی عزت نہیں کرنی انہیں کہا غریباں دا پتر ہے دین والی لب پاوے وہ نک چریا ہوئے تو کالی کلوٹی ہوئے دین والی اور جنہیں کیتیاں نا اللہ قرآن تا کیا ہوئے جے نہیں بھی چنگی لگتی تینوں وہ عورت کسے سببوں کہ تو فکر نہ کر فین کرے تمونا فاسان تکرو شیم یجعل اللہ خیرن کثیرا ایڈی گرنٹھی کو دیندہ اللہ نے کہا اگر کوئی لڑکی تینوں نہیں پسند رنگ نہیں اچھا قد نہیں اچھا مگر تو اس تو قبول کر رہا کہ دین تے اللہ فرمایا تو توقع رکھ